آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ 2021 کے جو مسلمان تھے اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اٹیک کیا تھا، اور وہ لوگ اتنے بے بس تھے، اتنے بزدل تھے اور اتنے بے حس و بے غیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنی سسٹرز کو جو ہے وہاں سے اپنے بچوں کو ان کی مدد نہیں کر پائے۔ اور آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دیں گی کہ یہ لوگ اتنے ڈرپوک تھے کہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ان کے حال پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Welcome to this video. Let's start. Unfortunately, very sad things are happening around the world. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے فلسطین میں مسلمز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اسی طرح برما، کشمیر اور چائنا میں دیگر مسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ایک طرف، بٹ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ فلسطین میں ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج تک اس سے پہلے جو ہے اتنا ہولناک کام، آج تک اتنے ہولناک مناظر دیکھنے کو نہیں ملے جو آج کل فلسطین میں، غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بچوں کو، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، بومز گرائے جا رہے ہیں۔ یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کو جیسے سام سونگا ہوا ہے، سب بالکل چپ ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بٹ سب خاموش ہیں۔ ٹی وی چینلز، میڈیا، پولیٹیشنز جو ہیں ہمارے اور ہمارے لیڈرز، دے آل آر سائلنٹ۔ 210 دن ہو چکے ہیں اور ان 210 دنوں میں 219 فلسطینی عوام یعنی بچے اور خواتین کو مارا جا چکا ہے، اور ان میں سے 50% جو ہے یعنی 100 بچے اور خواتین ہیں اور ان کو مارا جا چکا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ BBC کی نیوز ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ BBC کی یہ نیوز بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یقیناً اس سے زیادہ ہوں گے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں غزہ کے بارے میں کہ غزہ کون سی جگہ ہے۔ غزہ is a very small strip and it is densely populated. Approximately over 2 million plus people are living there. 2 million plus people are living there. اور آپ سب جان لیں کہ یہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے اٹس ناٹ اے کولیٹرل ڈیمیج۔ ان کے پاس ماڈرن سیٹلائٹ امیجز ہیں، ماڈرن ویپنز ہیں، ان کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو جہاں پہ ٹارگٹ کریں وہی اسی جگہ کو پوائنٹ کریں گے، وہاں سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں گریں گے۔ بڑی بڑی ریزیڈینشیل بلڈنگز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہیلتھ کلینکس کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو بھی مارا جا رہا ہے، چن کے ڈاکٹرز کو وہ لوگ مار رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ اسے آپ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں؟ کولیٹرل ڈیمیج یہ نہیں ہوتا جو اسرائیل کر رہا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے کسی اینیمی کو چیس کر رہے ہو، یعنی اس کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہو، اور اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ارد گرد کے کچھ علاقے جو ہیں یا وہ بھی قریب کے اس میں اس کی زد میں آ جائیں، تو اسے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج۔ اسے کولیٹرل ڈیمیج نہیں کہتے جو غزہ میں ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں پن پوائنٹ ڈیمیج۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غزہ از اے جیل، غزہ ایک جیل ہے، اور کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے باہر آ سکتا ہے، تو اسرائیل جو راکٹس فائر کر رہا ہے وہاں پہ جو ہیلتھ کلینکس یا بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں وہ دوبارہ کنسٹرکٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پہ مٹیریل آئے گا اور تبھی کچھ چیز کنسٹرکٹ ہوگی، یا وہاں سے کچھ چیز باہر جائے گی، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا وہاں پہ تو تبھی کچھ ہوگا۔ لیکن وہاں پہ نہ وہ ایڈ کو اندر آنے دے رہے ہیں، نہ کوئی ملک ایڈ دیتا ہے، نہ اسے اندر چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ بالکل مسلمان جو ہے ہمارے بہن بھائی ایک جگہ پہ پھنس کے رہ چکے ہیں، اور وہ ہے غزہ کے اندر، ان کو کوئی ایڈ نہیں مل رہی اس جگہ کے اندر۔ اور اسرائیل نے پچھلے 10 دنوں میں 8000 راکٹس فائر کیے، اپروکسیمیٹلی 8000، اور ابھی تک تو تقریباً میرے حساب سے 8500 پلس ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مطلب اب اپنے مسلمان بھائیوں پہ یا مسلمان کنٹریز پہ میں ان کے بارے میں کیا بات کروں۔ ایسے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، بالکل چپ ہیں، جیسے سب کو سام سونگا ہو، جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ جب مسلم امہ کی حالت ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو پورا جسم جو ہے بے چین رہتا ہے، لیکن یہاں ہمارے بہن بھائیوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور یہاں پہ بالکل چپ ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔
یہ حالت ہے ہماری آج کے مسلمانوں کی. ہاں جو ہماری سسٹرز ہیں دے آر کالنگ صلاح الدین ایوبی ٹو کم آؤٹ. مطلب کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بلا رہی ہیں, پکار رہی ہیں کہ وہ آئے اور اٹھ کے ان کی مدد کریں. کیا زندہ لوگ اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اب وہ قبر والوں کو پکار رہے ہیں کہ آ کے ان کی مدد کریں. وہ زندہ لوگوں کو پکار ہی نہیں رہے ہیں. وہ دے آر کالنگ ہماری سسٹر جو ہیں صلاح الدین ایوبی کہ وہ آئے اور ان کی مدد کریں کہ یہ تو مردہ ہیں. یہ ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم اب اپنے بہن بھائیوں کی وہاں پہ بچوں کی مدد ہی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب وہ انہوں نے ہم سے امید ہی ختم کر دی ہے کہ وہ ان کو قبر والوں کو پکارنا پڑ رہا ہے کہ وہ آئیں اور اٹھ کے ان کی مدد کریں, وہ جو قبروں میں چلے گئے. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ 2021 کے جو مسلمان تھے اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا, اور وہ لوگ اتنے بے بس تھے, اتنے بزدل تھے اور اتنے بے حس و بے غیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنی سسٹرز کو جو ہے وہاں سے اپنے بچوں کو ان کی مدد نہیں کر پائے. ان کو انہوں نے اسی حال میں چھوڑ دیا, اسی درد میں انہوں نے ان کو درد میں چھوڑ دیا, تڑپتے تڑپتے مرنے تڑپنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا اسی جگہ پہ. اور آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دیں گی کہ یہ لوگ اتنے ڈرپوک تھے کہ اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ان کے حال پہ. مطلب کوئی ان کے پاس وہ مدد کر بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مدد نہیں کی, اور ہم انہیں پکار بھی رہے تھے. وہ لوگ دے آر کالنگ آؤٹ, وہ ہمیں پکار رہے ہیں لیکن ہم لوگ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے. یہ مسلم امہ کی بالکل ایک ان کی فکر ہے. ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے. ہم سے جو ہو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی مدد کریں. ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو ظلم وہاں پہ سہنے پڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جس بندے کے جہاں جتنی پاور ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا کریکٹ یوز کرے اور ان بہن بھائیوں کی مدد کرے. گولڈا میئر جو اسرائیل کی 1969 سے لے کے 1974 تک پریزیڈنٹ رہی ہے, 4th پریزیڈنٹ, وہ کہتی ہے کہ ہم نے جب فرسٹ ٹائم فلسطین پہ بمبارڈمنٹ کی تھی, راکٹس فائر کیے تھے, تو تب ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی تھی کہ جب صبح ہوگی تو مسلم امہ کی طرف سے کیا رسپانس آئے گا. عرب, نان عرب, مسلم اسٹیٹس یہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے, اپنی افواج کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گی. لیکن جب صبح ہوئی تو ہم نے بولا کیا کوئی رسپانس آیا؟ تو کوئی رسپانس نہیں ہے. نو ون اسپوک اے سنگل ورڈ, نو ون اسپوک اے ورڈ. اور تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں. اب کھل کے فائر کرو, یہ لوگ کبھی نہیں جاگنے والے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کی راہ میں قتل نہیں کرتے, تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, مرد, عورتیں اور بچے, وہ پکارتے ہیں تمہیں کہ یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے, ہمیں اس شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, ظلم و زیادتی کر رہا ہے, ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج. میرے بھائیوں, وہ لوگ ہمیں پکار رہے ہیں, اس ٹائم انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں پکار رہے ہیں اور ہمیں جیسے سام سونگ گیا ہو. واللہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ایسے موقع جو ہے آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہیں اور منافقین کون ہیں. جیسے یہ موقع نا چھاننی کی طرح ہوتے ہیں, جیسے آپ چھاننی میں سونے کو ڈالیں اور سونا الگ ہو جائے اور گرد اور مٹی الگ ہو جائے. یہ ایک آزمائش ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آزمائش ان رضا والوں کے اوپر ہے. نہیں, یہ آزمائش ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں. ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو وعدہ کیا ہے, جو شہید ہیں وہ جنت ہی ہے, اور ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں اللہ کی جنتوں کے. یہ آزمائش ہمارے اوپر ہے. غزہ والے جیل میں نہیں ہے, جیل میں ہم لوگ ہیں, اور اس جیل پہ تالے میڈیا نے اور ہمارے و اجداد نے ہمارے دلوں پہ آج سے بہت سال پہلے لگا دیے تھے. اچھا, اب سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو تاکہ کل کو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. اچھا, اب ہم ان کی اس لیے مدد کریں کہ کل کو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. یعنی سیلفشنس کی حد ہو گئی ہے یہاں پہ. اب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کریں, اپنے بہن بھائیوں کو مطلب ان کی مدد ہم لوگ اس لیے کریں کہ کل کو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. ہم محض ایک مسلم امہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہم لوگ نہ کریں. استغفر اللہ, یہ سیلفشنس کی اس کو حد کہتے ہیں, حد ہو گئی ہے. اچھا, جب تک کوئی کام ہمارے گھر میں نہ ہو رہا ہو ہمیں تب تک ہوش نہیں آتا. یعنی اب کوئی کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں چلو جی ملک میں ہو رہا ہے, ہمارے محلے میں تو نہیں ہو رہا. اور جب محلے میں ہو رہا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں چلو جی محلے میں ہو رہا ہے, ہماری گلی میں اسٹریٹ میں تھوڑی ہو رہا ہے.
اور جب وہ اسٹریٹ میں ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں چل جی ہمارے گھر میں تھوڑی ہو رہا ہے، ہماری گلی میں ہو رہا ہے. اور جب کوئی گھر میں داخل ہو جاتا ہے تب ہمیں ہوش آتا ہے، اس سے پہلے ہمیں ہوش نہیں آتا. ہماری اس طرح کی حالت ہے، یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ کی قسم اس ذلت کی زندگی سے شہادت کی موت بہتر ہے. شہید ہونا اس طرح ڈر کے زندگی گزارنے سے 100 درجے بہتر ہے. یہ کام تو ہمارے لیڈرز کا تھا، ہماری فوج کا تھا کہ وہ لوگ ان کی مدد کریں، لیکن اگر وہ بے بس ہیں، وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو کم سے کم جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہے ان لوگوں کو اجازت دیں، ان کے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا کریں، کچھ ایسی راہیں بنائیں کہ وہ لوگ جائیں اور وہ لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتے کرتے ان کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، کہ اپنے رب کو قیامت کے دن ایٹ لیسٹ جب ان کا رب پوچھے تو یہ تو کہہ سکیں کہ یا رب ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے کرتے شہید ہوئے ہیں تیری راہ میں. یا رب ہم نے کچھ تو کیا ہے ورنہ ہم تجھے کیسے فیس کرتے قیامت کے دن. آپ سب مجھے بتائیں کہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کو کیسے فیس کریں گے. ہم لوگ کس منہ کے ساتھ روز محشر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ یہ سب کچھ ہمارے دور میں ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، ہماری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی کچھ نہ کر سکے. ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کی. ہم لوگ کیسے اپنے اللہ کو فیس کریں گے قیامت کے دن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جتنا ہم سے ہو سکے، ہم میں سے جو بندہ جتنا انفلوئنس ہے، جس کے پاس جتنا زور ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اس کا پورا استعمال کرے. اب اسرائیل نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے تو ہم انشاءاللہ اس دفعہ اس کو دبنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اب ہم نے اس پہ اپنی پوری جتنا جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو بھرپور اس کا فائدہ اٹھائے، اس کو استعمال کرے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان بچوں کی مدد کریں، اور ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے جنتیں بخشی، جنتیں عطا کی ہیں. شہید کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، تو لیکن ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا، ہم لوگ بھی کچھ کریں. ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کے ساتھ جو اختیار ہے وہ اس کو پورا استعمال کرے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائیں. اسرائیل کے خلاف جتنا ہو سکے اپنی آواز کو بلند کریں، اور انٹرنیشنلی جو ہے اس کے اوپر پریشر ڈالیں. آپ لوگ انٹرنیشنل پریشر اس طرح کہ مطلب آپ کے پاس جو اختیار کو میڈیا کے تھرو یا آپ کسی چینل کے تھرو یا کسی بھی طرح آپ ان کے اوپر جو ہے پوسٹ کے تھرو آپ ان کے اوپر پریشر ڈالیں. جتنا انٹرنیشنل پریشر ہوگا تو وہ لوگ اس سے تھوڑا مطلب اسرائیل کو کچھ جھٹکا لگے گا، بھائی ہاں مسلم امہ ہے ان کے پیچھے، یہ لوگ ایسے لوارث نہیں ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں. ہمیں ایک امت بن کے دکھانے کا وقت آیا ہے. سو اپنی پوری کوشش کریں آپ لوگ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رہگاہ نہیں جانے دیں گے. 2008 میں اسرائیل نے غزہ کے اوپر بمبارمنٹ کی تھی، راکٹس فائر کیے تھے، لیکن تب ان کے اوپر کوئی انٹرنیشنلی پریشر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بالکل غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ سے طیب اردوغان ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے UN میں مسئلہ رائز کیا ہے. شاہ محمود قریشی کے ہیں ترکی، انہوں نے انٹرنیشنلی یہ اس فلسطین کے غزہ کے ایشو کو رائز کیا ہے. اور بھائی اس وقت ہماری انہیں ضرورت ہے، جو جتنا اتھرائزڈ ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہے. سو کوشش آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم نے بھائی جتنا ہمارے پاس حق ہے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. اور لاسٹ میں انشاءاللہ فتح ہماری ہے. دا فیوچر ول بی آورز. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ القدس الاقصی ول بی آورز. نو میٹر وٹ یہ چینج آ کے رہے گا. اور کوشچن از دس کہ آپ اور میں اس میں کتنا رول پلے کرتے ہیں. جزاک اللہ الخیر. وَاجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.